الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل لهم الرحمن ودا. دروشی پڑھ لی. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھیے. بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سورہ مریم آیت نمبر 96 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مالک ارض و سماء ارشاد فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا. ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت و محبت کو پیدا کر دے. کون ہیں کہ رحمان جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں کسی کی محبت پیدا کی جائے گی؟ مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں. جواہر الاقدین میں موجود ہے، مواہب اللدنیہ کے اندر امام خوارزمی مناقب کے اندر روایت لے کر آئے ہیں، رشوت السعدی کے اندر موجود ہے. امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں لا یبقى مؤمن الا وفی قلبہ ود لعلی واہل بیتہ. کوئی مسلمان مومن ایسا نہیں اللہ پیدا کرتا کہ جس مومن کے دل میں اللہ علی اور علی کے بچوں کا پیار پیدا نہ کرتا. معلوم ہوا کہ ایمان اور آل بیت کا بڑا مضبوط رشتہ ہے. جہاں آل بیت ہوتے ہیں وہاں ایمان آ جاتا ہے، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں آل بیت کو کھینچ کے لے آتا ہے. اس لیے آل بیت اطہار کی محبت کوئی مومن شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کے دل میں آل بیت اطہار کی محبت نہ ہو. بلکہ پہلے بھی یہ حدیث سناتا رہتا ہوں، ایک حدیث سن لیجئے، ایک دو، چونکہ آج میرا موضوع کچھ اور ہے، برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں. امام بہقی شیب کے اندر سبل الہدی والرشاد میں موجود ہے، امام شجری ترتیب الامالی کے اندر، اور دیگر محدثین علماء اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی. ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا جو بخاری مسلم والی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری ذات کے ساتھ اپنی جان، مال، اولاد سب سے زیادہ پیار نہ کرے. اب یہ ایک اور حدیث ہے اور اس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی بیان کرنے کے لائق حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ احبا اکونا حبا الیہ من نفسی،
وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتی ویکون اہل بیتی احب الیہ من آلہ وتکون ذاتی احب الیہ من ذاتی، او کما قال نبی۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے، اور میری اہل بیت اسے اپنے آل و عیال سے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، تب تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ گرامی المرتبت حاضرین، نبی رحمت کی آل بیت کی محبت چونکہ یہ ہر شخص پر لازم ہے، واجب ہے، اس لیے جتنے بھی بڑے بڑے ولی، ائمہ، مجتہدین، مفسرین گزریں، آپ ان کی حیات طیبات، ان کی پاکیزہ زندگیوں کا جب آپ اور ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی جہاں اور کوالٹیاں، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا تقوی میں نظر آتا ہے، وہیں پر ان کی تحریروں کے اندر ٹوٹ کر حضور کے گھرانے سے پیار ہمیں ملتا ہے۔ چونکہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، بہت سارے بزرگان دین کے آراس کے ایام ہیں، اس مہینے میں حضرت شاہ کولڑا، حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ سرکار، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت داتا علی حجویری، بڑی بڑی مقتدر ہستیاں ہیں جن کا ایک اسلام کے لیے ایک خدمات میں ایک نام ہے، تو ان کے آراس اس مہینے میں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آج ایک عنوان چوز کیا ہے کہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ان کی تعلیمات میں سادات کی کیا حیثیت ہے۔ یہ شاید آج ہمارا یہ ٹاپک مکمل نہ ہو، لیکن بہرحال پورا عنوان یہی ہے، اس لیے میں یہ فتاوی رضویہ اور دیگر اعلیٰ حضرت کی چند تصانیف میرے سامنے یہ لے کر اس لیے آیا ہوں کہ سامنے رکھ کے پڑھوں گا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو۔ حوالہ ویسے آج کے دور میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے موبائل میں ایپس ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے چیک کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی تاکہ یہ سب کے سامنے اور بعد میں کوئی بندہ دیکھنا چاہے، اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی افکار آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ تمام سننے والوں اور پھر یہ جو میڈیا کے ذریعے سے بعد میں ہمیں لوگ سنیں گے، میں ان سے کہوں گا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کیا جو فکر اعلیٰ حضرت سادات کے بارے میں ہمیں دے کر گئے ہیں، آج کی یہ بریلوی اس فکر پہ پورا اتر رہے ہیں۔ آج جو طوفان بدتمیزی بپا ہے کہ مرضی کے سیدوں کو سلام کرو، اور جن کے حوالے سے تمہارا اختلاف ہو ان کے حوالے سے وہ طوفان بدتمیزی بپا کرو کہ الامان والحفیظ، خدا کی عزت کی قسم یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے اوپر الزام ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ جو آج کل کے نام نہاد، چاہے وہ انڈیا کے ہوں، چاہے وہ بریلی کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ بمبئی کے ہوں، چاہے وہ کراچی کے ہوں، چاہے وہ پنڈی کے ہوں، کہیں کے بھی جو بریلوی جو آج بہت ساروں نے اپنا رویہ اختیار کیا ہوئے سادات اور اہل بیت کے والے سے، اور وہ اس کو اعلیٰ حضرت کے پروں کے نیچے چھپ کر یہ وارداتیں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ میں آج یہ موضوع لے کر آیا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ اعلیٰ حضرت پر کسی کا ٹھیکیداری کا نظام چل رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کی اولاد میں سے بھی کوئی بندہ ان کی افکار اور تعلیمات کے خلاف جائے گا، اسے ہمارا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان کے شہر کے کسی مفتی کی کوئی طبیعت خراب ہو جائے، یا ان کا نام لینے والے کسی رضویہ یا رضا کے نام سے جناب موسوم کسی انسٹیٹیوٹ یا ادارے کے کسی مفتی یا مولوی کی طبیعت خراب ہو جائے، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ نہ کرے، ویسے اعلیٰ حضرت کی اولاد پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن ایسا کوئی گارنٹی ہمارے پاس تو نہیں ہے نا، اللہ نہ کرے کبھی اعلیٰ حضرت کی افکار سے
ان کی اولاد کا کوئی بچہ، ان کا کوئی شہزادہ وہ بھی باغی ہو جاتا ہے، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی جناب ایرا کیرا انٹے شنٹے مارنے والا مفتی اور مولوی وہ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر فکر رضا کی بات کر کے بریلوی مسلک کا ترجمان اپنے آپ کو کہہ کر وہ یہ سمجھتا ہو کہ جناب ہم جو بیان کریں گے اس پہ فکر اعلیٰ حضرت کی چھاپ لگ جائے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والے ابھی موجود ہیں اور ان کی تعلیمات الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں نے سیدی اعلیٰ حضرت کی جتنی تصانیف ہیں جو اس وقت تک آج سے قبل چھپ چکی ہیں، میں نے ان کی تمام تصانیف کو صفحہ بصفحہ سطر بسطر پڑھا ہوا ہے کوئی بندہ، اور صرف اتنا نہیں، میرا اختلاف نسخ کے اوپر بھی بہت سارا کام ہے، اعلیٰ حضرت کے بہت سارے رسائل کے اوپر میرا کام ہے، اللہ کا شکر ہے میرا نام ویسے شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں رکھا گیا، کچھ وجہ ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہمارے تعلق اور رشتے کی اس وجہ سے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی جناب فکر رضا کا لیبل لگا کر اندر جناب ناسبیت کو گھسیڑنا شروع کر دے، ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آئیے سنیے کہ فکر رضا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کے نزدیک سید کون ہوتا ہے؟ آپ نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں؟ سادات اور سید کون لوگ ہوتے ہیں یہ ہم نے جناب دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ ہے، اس کی 13ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ 361 ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت خاص امام حسن اور امام حسین اور ان کے حقیقی بھائیوں اور بہنوں کو عطا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ٹھہرے، پھر ان کی جو خاص اولاد ہے ان میں بھی وہی قاعدہ عام جاری ہوا کہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوں، اس لیے سبتین کریمین کی اولاد سید ہیں، نہ کہ بنات فاطمہ کی اولاد کہ وہ اپنے والدوں ہی کی طرف نسبت کی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت کی اس تشریح سے پتہ چلا کہ سید صرف وہ لوگ ہیں جو حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہیں، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ سادات صرف وہ لوگ ہیں جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر فتاوی رضویہ شریف کے اندر اچھا جو لوگ اپنا نسب جو ہے نا جھوٹ موٹ کا بنا لیتے ہیں، جھوٹے سید بنتے ہیں جی، آج اعلیٰ حضرت جن چیزوں کو تحقیقی مسائل قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کی تحقیق دوسری طرف ہو جائے تو ہو جائے، ان پر تو ہم لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ جی یہ بندہ اعلیٰ حضرت سے باہر ہو گیا، اعلیٰ حضرت کا باغی ہو گیا۔ جن لوگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے اتنی سخت عبارتیں لکھی ہیں ان کے حوالے سے ہماری جناب ناک پر مکھی بھی نہیں اڑتی کہ ہم اس کو بیٹھتی کہ ہم اس کو اڑا سکیں۔ سنیے، آج بہت سارے لوگ وہ ہیں جو جھوٹے سید بنتے ہیں، ان کے بارے میں 24ویں جلد فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 200 اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ ایک آدمی ہے جو سید بن بیٹھا ہے جھوٹا موٹا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اپنے باپ کے سوا دوسرے کو اپنا باپ بتانے والے کے لیے حدیث صحیح میں فرمایا ہے کہ اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی لعنت ہے، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے اور نہ ہی اس کا نفل قبول کرے۔ اور آگے حدیث مبارکہ انہوں نے ذکر فرمائی اور فرمایا اور جو لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے اسے فرمایا کہ وہ ہمارے گروہ سے نہیں، یعنی جو دھوکوں کو دھوکہ دے جھوٹا سید بنے، فرمایا اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت ناجائز اور اس کی امامت مکروہ ہے، یعنی ایسے لوگ جو سید جن کے باپ دادے نہیں تھے آگے سے خود بخود انہوں نے لیبل سیدوں کا لگایا، اگر وہ پیر بن کے بیٹھے ہیں ان کی بیعت کرنا حرام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر ہے۔ میں نام نہاد بریلویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 2 نمبر سیدوں کے حوالے سے جن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تم ان کو سندیں دیتے پھرتے ہو سیادت کی، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی فکر آپ سے کیوں ڈھکی چھپی ہے؟ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو واقعتاً سید نہ ہو اور وہ دیدہ دانستہ سید بناؤ وہ ملعون ہے، نہ اس کا فرض قبول نہ نفل۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ، آگے پوری حدیث روایت فرمائی
اور دوسری جگہ فرمایا او الی غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. جو کوئی اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کا دعویٰ کرے یا کسی والی کی طرف اپنے آپ کو پہنچائے، فرمایا اس پر اللہ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے فرائض نوافل قبول نہیں فرمائے گا. اسی طرح ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی فتاوی رضویہ جلد 24 کے اندر آپ سے سوال ہوا سادات کے حوالے سے، تو کہ بھئی جو دو لوگ جھوٹے سید بنتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جو سید نہ ہو اور جھوٹا سید بن بیٹھے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب یہاں اعلیٰ حضرت کی ان 2-3 حوالوں سے 2 باتیں سامنے آئیں. سید صرف وہ ہو سکتا ہے جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہو، یعنی مولا علی کی باقی جو بیٹیاں سیدہ زہرا کے حوالے سے ہیں، اگر ان کا بھی کوئی بیٹا ہے وہ سید نہیں ہے. صرف کس کی اولاد میں سے؟ اونچا بولیے، حسنین کریمین. اور جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے نہ ہو، اعلیٰ حضرت کی فکر یہ بتا رہی ہے وہ اپنے لیے باقی لفظ چن سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو سید بطور قوم کے نہیں کہہ سکتا. اب سادات کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام کب تک کیا جائے؟ آج جس کا دل کرتا ہے جس سید کی تعظیم کرتے ہیں. اب سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. یہ ساری باتیں فکر رضا ہیں. فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 587 فرماتے ہیں یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پا ہے. آج اگر حنیف قریشی سینے تان کے کہتا ہے میں سیدہ دا کتا، میں سیدہ دا نوکر، تو کہتے ہیں لگتا ہے اس کو سیدوں نے بڑا کوئی چڑھایا ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، ظالموں اعلیٰ حضرت کو پڑھو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پا ہے. ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے. اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ اگر سید بد مذہب بھی ہو جائے، اگر سید بد مذہب بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک کہ بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے. ہاں بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی، پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے. اور یہ بھی فقیر بارہ فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی سید کو سمجھنے کے لیے، اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں. لوگ جو سید کہلاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے. اب اگلا جملہ سنیے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں ہے، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور خائی نہ خائی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو ان کو برا مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ الناس منعهم على انسابهم، لوگ اپنے نسبوں پر، اپنے انساب پر امین ہیں. ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب معلوم ہو جائے کہ یہ سید نہیں ہے اور وہ سید بنا ہوا ہے تو اس کی ہم تعظیم نہیں کریں گے اور نہ ہم اس کو سید کہیں گے. اور مناسب تو یہ ہوگا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے. میرے خیال میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا کہ میں سید ہوں. کہنے لگا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی؟ رات کو نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا کہ مارکہ حشر بپا ہے، یہ شفاعت خواہ ہوا، یا رسول اللہ میری شفاعت کریں. اعراض فرمایا، حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، فرمایا اعراض فرمایا، اس نے عرض کی حضور میں آپ کو امتی ہوں. فرمایا کیا سند ہے تیرے پاس میرے امتی ہونے کی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہاں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ سید کی تعظیم کب تک کی جائے گی؟ ذرا بولیے. جب تک کہ سید حد کفر تک نہ پہنچے. اگر اس کی چھوٹی موٹی باقی بدعتیں ہوں کہ جن سے وہ کافر نہیں ہوتا، اس کی تعظیم پھر بھی واجب رہتی ہے، اس کی ذات کا ادب لازم رہتا ہے. اگرچہ اگر اس کا عقیدہ بدعت والا ہے ہم اس کے عقیدے کو نہیں اپنائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے عقیدے کو نہیں اپنائیں گے، لیکن اس کی تعظیم لازم ہے، ذات کا ادب لازم ہے. جس طرح آیت منسوخ ہو جائے ہم آیت پہ عمل نہیں کرتے لیکن آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں،
آیت کا ادب بھی کرتے ہیں، اس کے لیے تعظیم کا وہی ضابطہ مقرر ہے کہ جو باقی قرآن مجید کی آیتوں کا مقرر ہے۔ اسی طرح اگر سید بد عمل ہے، اگر سید گناہگار ہے، اگر سید کی کمزوری ہے اور کس حد تک کفر تک نہیں گیا، ہم اس کے اگر گندے عمل اور گندے عقیدے، ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، اچھے انداز سے ان کا رد بھی کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ شاہ صاحب یہ آپ کی بات غلط ہے، لیکن اس کی ذات کو گالی دینا، اس کی ذات کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے سے ثابت ہوا ہرگز ہرگز جائز، اونچا بولیے، نہیں ہے۔ اب ذرا سنتے جائیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سادات کی کیا شانیں لکھ کر گئے ہیں۔ آپ اسی فتاوی رضویہ جلد 29 کے صفحہ نمبر 640 کے اوپر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں سلامتی ایمان کے ساتھ اعمال کیسے ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید واسق یہی ہے کہ جو اللہ کے علم میں سید ہیں، اللہ ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے۔ یہ جو آج مجھے کہتے ہیں تم سادات کو ہواؤں میں اڑا رہے ہو، بھائی اپنے بزرگوں کو پڑھو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا لکھ کے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو واقعتاً سید ہے، حقیقی سید جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے نبی کی آل میں سے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ اس کے کسی گناہ پر اصلاً کوئی مواخذہ نہ فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار۔ اللہ تعالیٰ کہ ابھی فرماتے ہیں بے شک فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی اولاد پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اس حدیث کو بزار، ابو یعلا طبرانی اور معجم کبیر کے اندر اور امام حاکم نے روایت کیا اور اس کو صحیح حدیث کہا۔ یہ تمام اسی کے فوائد میں سے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں امام مناوی لکھتے ہیں کہ خود خاتون جنت اور ان کے دونوں بیٹوں کے حق میں تو مطلقاً دوزخ کا حرام ہونا مراد ہے، لیکن ان کے غیر میں دائمی طور پر دوزخ میں رہنا حرام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پر یوں لکھا، یعنی یہ امام مناوی نے تو کہا تھا کہ سید دوزخ میں جا سکتا ہے، سزا بھگت کے پھر باہر آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت جو کہ محفوظ ہیں جانتے ہیں کہ دوزخ میں دائمی طور پر رہنا تو ہر اس شخص پر حرام ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اس میں سیدہ زہرا کی اولاد کی تخصیص کیا ہوئی؟ یعنی اگر اس اوپر والی حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، جا سکتے ہیں، تو فرماتے وہ تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم میں سے اگر کسی مسلمان نے ایمان کی حالت میں اگر گناہ کر دیے تو وہ جہنم میں اگر گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پھر اس میں سیدہ زہرا کی اولاد کی تخصیص کیا ہے؟ فرماتے ہیں بلکہ عزت و اقتدار والے محبوب کی توفیق سے معنی میں تعمیم ہے، یعنی مطلقاً حرمت۔ مطلب یہ کہ ہو ذات سید کی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ نے اس پہ یہ خاص کرم کیا ہوا ہے کہ مطلقاً اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ ہے فتاوی رضویہ۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو آج کے مولویوں نے انداز سادات کے لیے اپنایا ہوا ہے یہ کہاں جائیں گے؟ میں وقت بڑا کم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی جو ہے نا چیزیں آگے جو ہے نا وہ بیان کرتا جاؤں۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہم سادات کے حوالے سے اگر بے توقیری کریں، ان کی بےزتی کریں، سید کو اگر کوئی آدمی بےزتی اس کی کرے تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا سنی سید کی بے توقیری سخت حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ترجمہ یہ 6 شخص وہ ہیں جن پر میں نے لعنت کی، اللہ کی بھی ان پر لعنت اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان جملہ ان میں سے ایک وہ جو کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھائے، اور وہ جو خیر و شر سب کچھ تقدیر اللہ کی تقدیر ہونے سے انکار کرے، اور وہ جو میری اولاد سے اس چیز کو حلال رکھے جو اللہ نے حرام کیا۔ آگے آخر تک حدیث بیان کی اور آگے ایک اور حدیث اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
جس شخص نے میری اولاد کا حق نہ پہچانا وہ تین باتوں میں سے ایک سے خالی نہیں، یا تو وہ منافق ہے، یا وہ حرامی ہے، یا وہ ہیزی بچہ ہے۔ جو شخص حدیث رسول بیان ہو رہی ہے، یہ بخاری اور دیگر صحیح کی کتابوں کے اندر، سنیوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میری آل بیت کا جو بندہ حق نہ پہچانے، تین میں سے ایک یقین کر لو اس میں بیماری پائی جاتی ہے، یا وہ کیا ہے منافق، یا وہ کیا ہے حرامی، یا وہ کیا ہے ہیزی بچہ۔ ہیزی بچہ اس کو کہتے ہیں کہ جن ایام میں عورت کے قریب جانا مرد کے لیے غسل سے پہلے منع ہے، حرام ہے۔ بھائی سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی بیماری کے ایام میں عورت کی ناپاکی کے دنوں میں جب تک وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے اس کے قریب جانا شوہر کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی ان دنوں میں اپنی بیوی کی قربت میں چلا گیا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ حیضی بچہ اس کو کہتے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی حرام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تو فرمایا تین قسم کے یہ بدبخت ہیں جن کے دل میں میری آل کا بغض ہو سکتا ہے، باقی جو ایمان والا حلالی خون والا ہو نا اس سے میری آل کا بغض نہیں ہوتا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تین چیزیں لکھی ہیں۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جی او جی دیکھیں یہ مولوی گالیاں دیتے ہیں، او یار یہ حدیث سنا رہے ہیں ہم، یہ بیان حقیقت ہے، گالی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بغیر باپ کے پیدا ہوا اور کوئی بندہ اس کو کہے کہ یہ حرام زادہ ہے تو یہ گالی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ جو گستاخ رسول تھا اس کی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور ان خرابیوں میں ایک یہ بھی تھی اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب اللہ نے فرمایا یہ جو تیرا دشمن بے ادب اور گستاخ ہے اس کی جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں اس کو حرامی کا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ تو گالی ہے، گالی جھوٹ ہوتی ہے، یہ بیان حقیقت ہے، یہ گالی نہیں ہے، کیونکہ آگے تفاسیر میں موجود ہے کہ وہ بندہ گیا اپنی ماں کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہنے لگا محمد نے آج تک جو باتیں بھی کی ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوئی ہیں، یہ جو باقی اس نے میرے بارے میں کہا وہ تو میرے اندر پائی جاتی ہیں، اس بات کا پتہ کہ میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں سوائے تیرے کوئی نہیں جان سکتا، سچ بتا ورنہ تیرا سر اڑا دوں گا۔ ماں کہنے لگی میں تیرا والد جو ہے نا وہ قابل نہیں تھا کہ اس کی اولاد ہو، اتنی بڑی مال اور دولت اور سلسلہ تھا، تو میں نے ایک چروائے کے ساتھ غلط بندھن باندھے، اس کی وجہ سے تو پیدا ہوا، یہ بالکل محمد نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا محمد عربی کا دشمن حلال خون نہیں ہو سکتا، نبی کی اہل بیت کا گستاخ اور بے ادب وہ بھی تین میں سے یا وہ منافق ہے یا وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے یا وہ حیض کے دوران کی پیداوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ہمیں حضور کے بچوں کا نام اور ذکر سن کے سکون ملتا ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں کے گہرائی تک اتری ہوئی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ربا نہ تو نے منافق پیدا کیا، نہ تو نے ہمیں حالت ناپاکی میں رکھا دنیا میں بھیجا، اور نہ ہی الحمدللہ ہماری ماں سے کوئی قصور ہوا ہے۔ اب ذرا سنیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے 24ویں جلد فتاوی رضویہ میں ایک سوال ہوا کہ جو شخص کسی سید کی تحقیر کرے تو آپ نے فرمایا اس میں شک نہیں کہ جو شخص سید کی تحقیر بوجہ سیادت کرے وہ مطلقاً کافر ہے، اس کے پیچھے نماز باطل ہے وہ، ورنہ مکروہ اور جو سید مشہور ہو اگرچہ واقعیت معلوم نہ ہو اسے بلا دلیل شرعی کہہ دینا کہ یہ سچا سید نہیں ہے، یہ صحیح النسب نہیں ہے، اگر شرائط قذف کا جامع ہے تو صاف کبیرہ ہے، اور ایسا کہنے والا 80 کوڑوں کی سزا کا سزاوار، اور اس کے بعد اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود، اور اگر شرط قذف نہ ہو تو کم از کم بلا وجہ شرعی ایذائے مسلم ہے، اور بلا وجہ شرعی ایذائے مسلم حرام ہے۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت عبارت لے کر آئے ہیں، یہاں سے پتا چلا
کہ سید کی وجہ سیادت جان بوجھ کر اس کو سید سمجھتے ہوئے اس کی بےعزتی کرنے والا، اس کو گالی دینے والا، اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص مطلقاً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے اسی فتاوی رضویہ، بلکہ فتاوی رضویہ یہ میرے پاس موجود ہے 14ویں جلد صفحہ 241، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال ہوا کہ ایک آدمی ہے کہ جو صحیح نسب والے سید کو گالی دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کو اثر نو تجدید اسلام چاہیے، اور اگر عورت رکھتا ہو تو اس کے بعد توبہ و تجدید اسلام کے پھر نکاح کرے، کہ علماء کرام نے ایسے شخص پر کفر کا حکم لگایا ہے۔ اور آگے مجمع الانہر کی عبارت کو پیش کیا، والاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال للعالم عویلم او لعلوی علیوی قاصدا بالاستخفاف کفر، اور روایت اگر دوسری طرف ہے تو کفرہ، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں پر بڑا واضح طور پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سید کی بے عزتی سیادت کو سامنے رکھتے ہوئے کرے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں رہے اس کے معاونین، یعنی ایسا بدماشی قول کرنے والا شخص اور اس کے ساتھ معاون، خواہ وہ مولویوں یا سیٹھ، اگر خود ان کلمات ملعونہ میں اس کے معاون ہیں یا ان کو جائز رکھتے ہیں یا ہلکا جانتے ہیں، تو ان سب کا بھی یہی حکم ہے جو اس کا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جب بھی ایسے شخص کے ساتھ میل جول کے سبب عاصی و مخالف حکم شرع ہیں۔ اور آگے انہوں نے آیت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تجھے شیطان بلاوے اور یاد آوے تو پھر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ یہاں اس فتوے سے بھی پتا چلا کہ جو شخص سادات کو برا بلا کہے، سادات کو گالی دے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 308 پر لکھتے ہیں ایسا شخص گمراہ، بددین، مسخرہ شیطان ہے۔ سادات کو گالی دینے والا، اور صرف یہ نہیں، فرماتے ہیں کہ جو آدمی سیدوں کو گالی دے اور دوسرا کہے کہ جی تو کی ہویا جو سیدوں نو گال نکل گئی، یعنی اس کو کوئی ہلکا سمجھے، سیدوں کی گالی کو مباح سمجھے کہ کیا ہوا جو گالی نکل گئی۔ آپ فرماتے ہیں ایسا شخص گمراہ، بددین، مسخرہ شیطان ہے، بلکہ اس پر حکم کفر کا لزوم ہے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے میل جول، نکاح شادی درکنار، ان کے پاس بیٹھنا بھی منع ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ جو سادات ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتابوں میں جو ان کی عظمتیں اور شانیں، مسلمانوں اللہ کی قسم ہے، یہ میرے ہاتھ میں مطلع القمرین ہے، یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے بنیادی طور پر افضلیت صدیق پر لکھی ہے۔ کس پر لکھی ہے؟ افضلیت صدیق اکبر پر لکھی ہے۔ اب آپ سمجھیں کتاب کس پر ہے؟ افضلیت ابوبکر صدیق پر، لیکن آپ اس کے پہلے ابتدائی 60-70 صفحے دیکھیں تو اس میں علی 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 علی، اس میں علی علی ہے، علی علی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مولا علی کے جتنے القاب ان 60-70 صفحوں میں اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں نا، میں نے پوری زندگی مولا علی کے اتنے القاب کسی اور کتاب میں نہیں پڑھے۔ ذرا سارے سبحان اللہ کی آواز آج، ہاں، جتنے ایک جگہ پر، مطلب اس 60-70 صفحوں کے اندر جتنے اعلیٰ حضرت نے مولا علی کے القابات ذکر کیے ہیں، میں نے پوری زندگی کسی ایک کتاب میں مولا علی کے اتنے القابات کہیں بھی نہیں پڑھے۔ اچھا مزہ لو یار، سید کا جو ذکر جس انداز سے کیا وہ ذرا سنو، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نور سید المرسلین کی ذات ببرکات سے ادنا نسبت دو جہاں کی عزت اور کیسی عمدہ شرافت ہے، یہ دعویٰ، اور آگے اس پر ایک حوالہ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں انصاریوں کی اولاد میں سے ایک مرد کو کسی نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا،
پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے بخش دیا۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا اس مشابہت کی وجہ سے جو مجھے رسول اللہ سے تھی۔ اس نے پوچھا کیا تم سید ہو؟ کہا نہیں نہیں۔ اس نے کہا پھر مشابہت کیسی؟ کہا جیسے کتے کو رائی سے مشابہت ہوتی ہے، جیسے کتے کو۔ ابن عدیم کہتے ہیں میں نے اس مشابہت کی یہ تعبیر دی کہ وہ مرد انصاری النسب تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ میں نے اسے انتصاب علم خصوصاً علم حدیث کے ساتھ تعبیر کیا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں، اور محدثین کا درود سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ حضور کا نام لکھتے ہیں تو پھر ان پر درود بھی لکھتے ہیں۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کیا اس پر کہتے ہیں، ہاں یعنی جو نسبت کتے کو رائی سے، بکریاں چرانے والے اور کتے کی جو آپس میں نسبت ہے، فرمایا وہ مجھے رسول اللہ سے نسبت ہے۔ اب کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت اس کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وجہ جو قول ثانی ہے نا، یعنی وہ کتے والی، وہ ازر ہے۔ وجہ شبہ سگان و شبان میں محافظت گوسفند ہے، یعنی وہ جو کتا اور وہ جو رائی ہے، ان دونوں میں ایک مشابہت ہے کہ کتا بھی بکریاں وہ بھی حفاظت کرتا ہے بکریوں کی، اور وہ جو رائی ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور علماء بھی رسول اللہ کی امت کے اس گرگے خونخوار یعنی شیطان ستمگار سے نگہبان ہیں۔ اب کہا یہ بات تو جب اتنی سی نسبت، جب مجرد انتصاب اس حال پر ہے تو کیا کہنا رسول اللہ کے، ان کا کیا کہنا جو رسول اللہ کے جگر پارے ہیں، اور حضور اکرم کے بدن اقدس کے ٹکڑے، ان کا گوشت پوست، ان کا خون، ان کا گوشت پوست رسول اللہ کے خون سے بنا، اور سراپا ان کا اس جوہر شریف میں خمیر کیا گیا۔ اللہ اللہ، وہ درخشندہ موتی جو بحر اصطفا سے نکلے، اور وہ زیبندہ پھول جو شاخ نبوت میں پھولے، علل خصوص حضرت بطول جگر پارے رسول، خاتون جہاں، بانو جناں، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، اور اس دو جہاں کے دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سعادت کے ماہ پارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ العینین رسول، امامین کریمین سیدین شہیدین تقیین نقیین نیرین ظاہرین، ابو محمد و ابو عبداللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہم وردہ عنا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ ان کے وسیلے سے ہم پر کرم فرمائے، پھر ان سے، اب سننا، پھر ان سے جو آگے نسل چلی وہ بھی پاک نون آل ہیں، جنہیں آبشار یطہرکم تطہیرا سے پانی ملا، اور نسیمیں اخرج منکما کثیرا طیبا، تم دونوں میں سے اللہ بہت ساری اولاد پیدا کرے۔ حضور نے دعا دی تھی نا حضرت علی اور سیدہ زہرا کو، نے نشو نما دیا۔ سبحان اللہ، وہ برکت والی نسل جس کے منتہا حضور سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، اور وہ شجر طیبہ جس کی توقی مد اصلوا ثابت و فروا فی السماء۔ فرماتے ہیں پھر ان کے کیا کہنے۔ حضرات آپ کو سمجھ آئی؟ فرمایا کتے اور رائی کی جس کو نسبت حاصل ہو جائے، ورنہ رائی کی کتے کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ صرف اتنی نسبت ہے کہ بکریاں چرانے والا بھی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ کتا بھی اتنی دیر جب وہ ریوڑ کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی بھی یہ ہوتی ہے کہ بھیڑیا آ کر اس میں حملہ نہ کرے۔ تو انصاری صحابی نے کہا ہم بھی حضور کے ساتھ یہ نسبت رکھتے ہیں، تو کہا کتے اور رائی کی نسبت ہو تو بندہ بخشا جاتا ہے، جنت کے مزے لیتا ہے، اور اگر جگر کے ٹکڑے ہوں، محمد ربی کا خون ہو، سید زادے ہوں، بتاؤ ان کی اللہ کی نظر میں کتنی شان ہوگی۔ اب ایک بات اور سنیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مشرف یہ کہ سادات پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے، ہاں
آج یہ میرے یہ جملے عزم نہیں ہونے ہیں، میری یہ تقریر ان کو جو نام نہاد بریلوی بنے پھرتے ہیں، جو نام نہاد سنیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اندر سے وہ ناسبی اور یزیدی بن چکے ہیں، انہیں یہ ہماری باتیں اچھی نہیں لگیں گی، لیکن کیا ہے، ہماری طرف بندوقیں سیدھی نہیں کرنا، جو کچھ کہنا ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی طرف ہمت کر کے ذرا منہ کھولو، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ تم نے کس ذات سے ٹکر لی ہے۔ ہاں، کیونکہ کسی نے کہا تھا نا کہ خنجر رضا ہے برقبا خون خار، آدھا سے کہو خیر منائیں شر نہ کریں۔ ہاں، کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدھا سے کہو خیر منائیں شر نہ کریں۔ اب سنیے، آپ سے ایک سوال ہوا نا کہ دوزخ کی آگ سادات پر کیسے حرام ہے؟ حوالہ دو بھائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک قریشی صحابی جس نے حجامت کرتے ہوئے پچھنا لگایا تو حضور کے چند قطرے خون کے پی لیے برکت سمجھ کے۔ یہاں موجود نہیں ہے لیکن تیسری حدیث کی کتابوں میں کہ ساری زندگی اس شخص کے منہ سے ہمیشہ کستوری کی خوشبو مہکتی رہے۔ بارہ حدیث سنی، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مطلع القمرین صفحہ نمبر 53 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ایک قریشی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ تبرک پی لیا تو حضور نے فرمایا، سید عالم نے فرمایا تو دوزخ سے بچ گیا، یا پھر دوسری روایت میں فرمایا جا کہ تو نے اپنے تئیں دوزخ سے بچا لیا، تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حوالہ حضرت اس حدیث کا فائدہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں عزیز، جب حضور کے خون پاک کی برکت سے آتش دوزخ حرام ہو گئی تو جو اسی خون سے بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کی رگو پے میں جاری و ساری ہے، اوے جب ان کے غلاموں کو دوزخ کی آنچ جنہوں نے قطرہ خون کا پیا انہیں یہ آگ نہیں پہنچ سکتی، نہیں جلا سکتی، تو ان کے غلاموں کو دوزخ کی آنچ کیوں کر پہنچ سکتی ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ وذریۃ آل النار، بے شک فاطمہ نے اپنی عفت کو نگاہ میں رکھا، اپنی عفت کی حفاظت کی، بس خدا نے اسے اور اس کی اولاد کو دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ اور پھر حدیث میں آیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعدنی ربی فی آل بیتی من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ اللہ یعذبہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے میرے آل کے معاملے میں وعدہ کیا ہے جو ان میں سے خدا کی وحدانیت اور میری تبلیغ رسالت کا اقرار کرے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اور پر روایت سکات وارد ہوا حضور نے حضرت بطول زہرا سے فرمایا ان اللہ غیر معذب کے ولا ولد کے، اے فاطمہ اللہ نہ تجھے عذاب دے نہ تیری اولاد میں سے کسی کو عذاب دے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سألت ربی اللہ يدخل النار احدا من اہل بیتی فآتانی ذالک، یعنی میں نے اپنے رب سے سوال کیا یا اللہ میری اہل بیت سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائیو، بس اس نے مجھے فرمایا حبیب ہو گیا، عطا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اول من اشفع له من امتی اہل بیتی، آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، جو پھر نزدیک تر رہے پھر جو اس سے میرے نزدیک تر رہے، یعنی درجہ بدرجہ یوں ہی ہوگا۔ اور مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نے رسول خدا کو دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ وہ تیری رسول کی آل ہیں، بس ان کے بدکار کو ان کے نیکوکاروں کو بخش دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہم انہم عطرت رسولک فہب سیم لمحسنہم، ان کے گنہگاروں کو نیکوکاروں کو بخش دے، سونپ دے۔ کیا مطلب؟ ان کے نیکوکاروں کی وجہ سے ان کے گنہگاروں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا جملہ سننا، اور اے اللہ جو میری آل کے گناہگار ہیں
کو نیکوکاروں کو سونپ دے، وَهِبْهُمْ لِي، اور یا اللہ ان دونوں کو مجھے دے دے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان دونوں کو مجھے دے دے، مطلب نیکوکاروں کو گناہگاروں کے ساتھ ملا دے، اکٹھا کر دے، پھر ان دونوں کو میرے ساتھ اکٹھا کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے عرض کیا کیا کیا؟ فرمایا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس وقت کی جو آل ہے اسی کے لیے یہ فرمایا، او علی قیامت تک آنے والے یہ جو میری آل کے افراد ہیں، اللہ ان کے گناہگاروں کو نیکوکاروں کے ساتھ کر دے گا اور ان ساروں کو میرے حوالے کر دے گا۔ کہاں گئے وہ فکر رضا کے جھوٹے ٹھیکیدار جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اعلیٰ حضرت پر بہتان باندھتے ہیں، جو فکر رضا کا نام لے کر ناسبیت کو پھیلاتے ہیں؟ یہ مطلع القمرین ہے، اس کا صفحہ 53 ہے، اس پہ پڑھو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا لکھ کے گئے ہیں۔ اللہ اللہ دوستان گرامی، یہ ایک نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آئے ذرا ایک اور حدیث آپ سنیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ مزہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حضرت امیر المومنین مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہن حضرت ام ہانی آئے ہائے کی ایک بار بالیاں سامنے آ گئیں، توجہ ہے سب کی، بالیاں سامنے آ گئیں تو ان پر کسی نے کہہ دیا ان محمد لا یغنی عنک من اللہ شیئا، محمد تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکیں گے۔ یعنی حضور کی بہن لگتی ہیں نا یہ چچا زاد حضرت ام ہانی، تو کسی نے ان کی بالیاں سامنے آ گئیں، بے احتیاطی میں بالیاں، دیکھو کیا ہے اہل بیت کی شان، بالیاں سامنے آئیں تو اعتراض کیا کسی نے کہ یہ جو تو نے بالیاں پہنی ہوئی ہیں اور یہ جو تیرے سامنے آئی ہیں، یہ مت سمجھو کہ تو محمد پاک کی قریبی رشتہ دار ہے تو اللہ تجھے اس طرح بخش دے گا۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور سے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آج یہ تانا ملا ہے کہ محمد تجھے نہیں بچا سکتے، توجہ ہے، تو ان کی رشتہ داری پہ نخرے اور ناز نہ کر۔ اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو بلایا، پھر فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل بیتی وان شفاعتی تنال جا و حکم۔ اللہ کے حبیب منبر پہ بیٹھ کے غضبناک ہو کر کہہ رہے تھے، وہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جو یہ گمان کرتے ہو کہ میری شفاعت میری اہل بیت کو نہیں پہنچے گی اور میری شفاعت تو قبیلہ جاؤ حکم کے گناہگاروں کو بخشوا دے گی، یہ تو میرے گھر والے ہیں۔ اس کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ روایت کی ہے طبرانی نے ام ہانی سے۔ ایک اور روایت جو بزار میں گزری اس قصے میں اسی کی نظیر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نبی پاک کی پھوپھی، ان کے لیے مروی ہے کہ وہ اپنے پسر کی وفات پر اپنا ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے ذرا زور سے چلائی، تو چونکہ نبی پاک نے منع کیا ہوا تھا کہ خواتین جو ہے نا وہ ماتمداری یا وہ جس کو کہتے ہیں وہ نوح خوانی نہیں کریں، تو وہ اونچی آواز ان کی نکل گئی روتے ہوئے، تو ان سے کہا گیا اللہ سے ڈر، محمد کی قرابت تیرے کام نہیں آئے گی۔ آج کل گل گل نہیں کہتے بغیر کہ سید بنیا پھر دے تنوں سیادت کام نہیں آئے گی، تانا دیا اللہ سے ڈرو، محمد کی قرابت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلا لیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جمع فرمایا برسر منبر ان کا وہ رد جلیل ارشاد فرمایا، کیا رد جلیل ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ کیا ہوا انہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہیں دے گی۔ ہر رشتہ اور علاقہ، ہائے ہائے ہائے، ہر قیامت والے دن رشتہ اور علاقہ قیامت والے دن منقطع ہو جائے گا، لیکن میرا رشتہ اور علاقہ دنیا میں بھی پیوستہ ہے، آخرت میں بھی پیوستہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نسبت، ہر رشتہ داری قیامت کو نفع نہیں دے گی، پر میری قرابت داری، میری رشتہ داری قیامت کو بھی نفع دے گی۔ اللہ اللہ، آج کل جب ہم سادات کی عزت اور شان کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو فوراً حدیث یاد آ جاتی ہے، لا فضل للعربی علی العجمی، لا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر۔ دیکھو دیکھو نبی نے خطبہ دیا تھا، اے مسلمانوں اللہ کی قسم، اپنی مرضی کی شریعت یہ لوگ بیان کرتے ہیں،
یہ تو بتاتے ہیں کہ حضور نے خطبے میں کہا تھا کسی عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، لیکن تقوی کے ساتھ فضیلت ہے۔ یہ بیان کرتے ہو وہیں پر حضور کی حدیث کے وہ جملے کیوں کھا جاتے ہو کہ حضور نے یہ بھی تو فرمایا تھا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے پیوستہ رہے گمراہ کبھی نہیں ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ خطبہ پورا پورا سناؤ اس قوم کو، لیکن بہرحال یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہو، بولو بولو بولو، سنتے رہتے ہو نا، یہ سنتے رہتے ہو کہ جی حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود، کسی کالے کو گورے، یہ حدیث سنتے رہتے ہو۔ اب یہ پڑھ کے لوگ کہتے ہیں کیسے پتا چلا کہ اگر ایک سید گناہگار ہے اور دوسرا آدمی نیکوکار ہے تو اس میں پھر سید کو نہیں اس نیکوکار کو فضیلت اور افضلیت حاصل ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اس مغالطے کا رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں جبکہ احادیث متواترہ سے فضل نسب یعنی نسب کی فضیلت، فرق احکام و نفع آخرت، فرق احکام حکم الگ الگ ہے، سب کا نسب ایک جیسا نہیں ہے، فرق احکام ہے۔ مثلا باقی سب لوگ زکوٰۃ غریب ہوں کھا سکتے ہیں، سید کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ ہر جگہ کہتے ہیں جی سید کوئی اتو آئے تو زکوٰۃ دینا، پھر مسئلہ کیوں بیان کرتے ہو جی کہ سیدہ تے نہیں لگتی؟ وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور اللہ نے اس گھرانے کو اتنا پاک کیا ہے کہ ان کے لیے مال کا میل بھی رب کو گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ باقی جب زکوٰۃ ہڑپ کرنی ہو اس وقت سید اور ہو جاتے ہیں، اور باقی جب کھانا ہو اس وقت سید ایکا کچھ ہو جاتے ہیں۔ وہ بندے کے پتر بنو، اللہ کے نبی کی شریعت سے مذاق مت اڑاؤ۔ سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں فرق احکام و نفع آخرت، وہ جو حدیث پہلے بیان ہو چکی کہ کسی کا نہ خاندان نفع نہیں دے گا سوائے میرے خاندانی رشتے کے، بلا شبہ ثابت۔ تو یہ اشبال حدیث یعنی یہ جو حدیث ہے لا فضل لربی و جمی، یہ جو ہے یہ پوری جو حدیث ہے یہ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح جو آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں سلب فضل کلی ہے نہ کہ سلب کلی فضل۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے، صرف سبحان اللہ اور تشریح میں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نسب میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان روایات اور آیت کو جب سامنے ملایا جائے تو اب یہی سمجھ آتی ہے کہ ایسا نہیں کہ بندہ مومن ہی نہ ہو صرف نسب بندے کو فضیلت دیتا ہے، نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ اگر نسب کی فضیلت بھی ہو جائے تو یہ فضیلت اوروں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ انہیں کل سمجھ آئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف نسب ہی مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ فرماتے ہیں اصل تو ایمان ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے، اصل تو کیا ہے؟ ایمان ہے، اور جب ایمان بھی مل گیا اور ساتھ نسب بھی مل گیا تو اب نسب والا مومن اور بغیر نسب والا یعنی حضور کے نسب کے نسبت والا مومن اور نسب سے نسبت نہ والا مومن آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے تقوی اس پر حاوی نہیں ہے، اب اس کا جو تقوی ہے یہ اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اس کو شان عطا کی گئی ہے۔ حضرات گرامی اب ذرا اور سنیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑا ایک قانون بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا نا کہ سید کا ادب کب تک کریں گے؟ جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے۔ اب یہ ایک سوال کھڑا ہوگا کہ کیا سید کافر ہو سکتا ہے؟ آپ نہیں بولیں، آپ کیوں بولیں؟ آج تو رضا بولے گا۔ ہاں آج تو احمد رضا کی بات ہو رہی ہے نا، آج اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ سے جب یہ سوال ہوا ہیں جی کہ جب سید آپ کہتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جا سکتا اور جو کافر ہے وہ تو جہنم سے باہر نہیں رہ سکتا، تو پھر اس مسئلے کو حل کرو صاحب۔ اب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کئی کہلانے والے یعنی خود کو سید کہلانے والے واقعیت تک ہزاروں منزلیں ہیں، نسب میں اگرچہ شہرت پر قناعت والناس منع علی انسابہم،
مگر جب خلاف پر دلیل قائم ہو تو شہرت بے دلیل نامقبول و علیل، اور خود اس سید کے کفر سے بڑھ کر نفی سیادت پر اور کیا دلیل درکار؟ کافر نجس ہے، اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، اور سادات کرام طیب و طاہر کہ اللہ فرماتے ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب یہاں دیکھو لوگ کہتے ہیں جی یطہرکم تطہیرا میں صرف وہی ہیں جو حسن حسین اور وہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیت کا فائدہ قیامت تک آنے والے سیدوں کو ملا ہوا ہے، اور بخدا ہم تباین ہے کہ ایک شے پر معن ان کا صدق محال، جب علماء کرام تصریح فرما چکے کہ سید نسب سے کفر واقعہ نہ ہوگا اور یہ شخص صراحتاً کافر، تو اس کا سید نسب نہ ہونا ضرورتاً ظاہر۔ اب اگر اس نسب کریم سے انتصاب پر کوئی سند معتبر نہ رکھتا ہو تو امر آسان ہے، ہزاروں اپنی اغراض فاسدہ سے برائے دعویٰ سید بن بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اس عبارت کا کیا مطلب سامنے آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ سید کافر نہیں ہو سکتا۔ اگر دیکھو کہ کوئی بندہ کفر کر رہا ہے اور کہلاتا خود کو کیا ہے؟ سید، تو یہ یقین رکھو کہ یہ توبہ کر لے گا، اور اگر توبہ نہ کرے اور اس کا کفر یقینی ہے تو فرماتے ہیں کہ کفر یقینی ہے تو جہنم یقینی ہے، اور اگر سید یقینی ہے تو جنت یقینی ہے۔ اب سید ہو کر کافر ہو جائے تو پھر جنت اور جہنم دونوں یقینی ہیں، اور یہ تباین ہے، نہیں سمجھے؟ یہ آپس میں نقیض ہے، تباین ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ جو سید ہو وہ جہنم نہیں جا سکتا، اور جو کافر ہو وہ جہنم سے باہر نہیں رہ سکتا۔ اور اگر یہ واقعہ تن کا کفر کی حد تک پہنچ گیا تو اپنے اندر یقین پیدا کر لو سید تھا ہی نہیں، جھوٹے دعوے کرتا تھا، سید ہوتا کفر کی حد تک نہ جاتا۔ اور یہ یقین کرو کہ اگر اس سے کوئی کفر کا کلمہ صادر ہوا تو وہ بلا شک و شبہ توبہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا۔ اور اگر توبہ نہیں کی ہے نا اور کفر کی حالت میں مر گیا، جیسے یہ کئی قادیانی خود کو سید کہتے ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ بالکل، اب ایسی صورت میں پھر یقین کرنا پڑے گا یہ اس کا بڑا اس کا بڑا، کسی نے جھوٹی سیادت کا دعویٰ کیا ہے، مگر نہ ہو سید، سبحان اللہ کی آواز آ جائے، ہو سید، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اب آگے سنو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آج کل ایک لفظ آپ لوگ بہت سنتے ہو، تفصیلی سن رہے ہو؟ بہت ساروں کا تو یہ پتہ ہی نہیں تفصیلی کیا ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے جماہیر کا یہ نقطہ نظر ہے کہ رسول خدا کی ساری امت میں تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ پوچھیں بولو کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ جو حضرت ابو بکر صدیق پر کسی اور کو افضلیت بتائے، فضیلت نہیں، افضلیت بتائے، فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ جب کہا جائے مطلقاً کہ تمام میں سب سے افضل کون ہے تو نام لیا جائے گا ابو بکر صدیق کا، لیکن جب انڈیویڈلی سوال کیا جائے علم میں افضل کون ہے تو بولا جائے گا علی، نسب میں افضل کون ہے علی، بولا مجھے بولو قضاوت میں افضل کون ہے علی، عدالت میں افضل کون ہے علی۔ ایسی اعلیٰ حضرت نے یہ مطلب القمرین میرے ہاتھ میں ہے، اس میں انہوں نے 18 وجہیں تو انہوں نے لکھی اور آگے لکھتے ہیں بے شمار ایسی وجہیں کہ جن میں علی کو وہ شانیں حاصل ہیں جو شیخین کریمین کو بھی حاصل نہیں، یعنی نہ حضرت ابو بکر کو حاصل ہیں نہ حضرت عمر کو حاصل ہیں۔ تو جب انڈیویجلی کہا جائے گا علم میں پہلا نمبر کون، اچھا بولو مریدی آواز نہ کٹو، علم میں نمبر 1 کون، علم میں پہلا نمبر کے دا اچھا بولو علی کا، شجاعت میں پہلا نمبر کے دا، قضاوت میں پہلا نمبر
کس کا؟ نبی کی قرابت میں پہلا نمبر کس کا؟ علی کا۔ ولایت میں پہلا نمبر کس کا؟ من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ سب چیزیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہاں لکھی ہیں۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ شان ہے میرے مولا علی کی، اس فضیلت میں علی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ کی آواز ڈھنگ گئی چوٹ میں لگاؤ یا۔ لیکن جب مطلق بات ہوگی تو افضلیت کی بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ حضرت ابو بکر۔ لہذا یہ بہت سارے لوگوں کو جہالت ہے ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ فضیلت کو افضلیت، افضلیت کو فضیلت کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، لفظ بھی ان کو نہیں سمجھتے آتے اور فتوے وہ بڑے بڑے ہانک رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی کسی اور کو افضلیت قرار دے وہ کیا ہوتا ہے؟ تفضیلی۔ اسے کیا کہتے ہیں بولو؟ تفضیلی۔ اب سوال یہ ہوا ہے اعلیٰ حضرت سے کہ یہ سید کا ادب کب تک بیان، کب تک کریں؟ کس کا؟ بولو۔ سید کی تعظیم کب تک کریں؟ کتنی ایک کریں؟ آگے لکھتے ہیں سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ ظالموں، آج چھوٹے چھوٹے داڑھی سیدوں نے نہیں رکھی ہوتی، ان کے اوپر زبانیں کھول رہے ہوتے ہو، ہمیں مدعون کرتے ہو کہ یہ بے عمل سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں۔ اور پاگلوں ہم سے پوچھو تو صحیح، ہم کیا چیز دیکھ کے ان کے جوتے اٹھاتے ہیں؟ ہم ان کا خون دیکھ کے، ان کے نسب کو دیکھ کے ان کی عزت کرتے ہیں۔ حنیف قریشی کے باپ کی شریعت نہیں ہے کہ جو مجھے اچھا لگے میں وہ بیان کروں اور جو مجھے اچھا نہ لگے وہ اس کو میں رگڑ جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی نخرہ ہے داڑھی پہ، مجھے بھی نخرہ ہے جبے کبے بے علم پہ۔ کئی دفعہ یہ شیطان اور نفس مجھے بھی کہتا ہے تو ہے نا سیدہ جناب داڑھی منڈیاں دے کیوں جناب جتیاں سدیاں کرتے ہیں، پر وہاں میرا عشق مجھے بچا دیتا ہے، وہاں میرا عشق میری حفاظت کرتا ہے، وہاں میرا عشق مجھے کہتا ہے وہ تیرے ہزار علم ہو، تیرے ہزار اعمال ہو، تیری لاکھ شانیں ہو، وہ زہرا کے بچوں کے جوتوں کی خاک پہ قربان ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ سنی سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال منہ چو کڈو ماتا مل دے کدھر تہاڈے اوتے بھی اثر ہوئے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ، ان اعمال کے سبب سے اس سے نفرت نہیں کی جائے گی، نفس اعمال سے نفرت کی جائے گی، بلکہ اگر اس کے مذہب میں بھی کوئی فرق ہو کہ وہ حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیل، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہیں جائے گی۔ ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچے جیسے رافضی، وابی، قادیانی، نیچری وغیرہ، اب اس کی تعظیم حرام ہے کہ جو وجہ تعظیم یعنی سیادت تھی وہ نہ رہی۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شریعت نے تقوی کی فضیلت دی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مگر یہ فضل ذاتی ہے، یہ فضل ذاتی ہے، فضل نسب منتہائے نسب کی افضلیت پر ہے، یعنی سیدان دی عزت حضور دی وجہ تو ہے۔ اے پھر اچھا بولو، سیدوں کی عزت ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، ان کے منتہائے نسب کی وجہ سے۔ سادہ لفظ کے اے ہن سنو، اگر گیلانی سید ہے سب تو پہلے اس کی عزت عبدالقادر جیلانی دی وجہ تو ہے، پھر اس کی عزت امام حسن مجتبیٰ کی وجہ سے، پھر اس کی عزت سیدہ زہرا کی وجہ سے، اور پھر اس کی عزت رسول خدا کی وجہ سے، اور اسی طرح باقی جو سید ہیں اسی انداز سے ان کی ادب، ان کی جو عزت ہے وہ ان کے منتہائے نسب کی وجہ سے، یعنی اوپر اوپر جیسے جیسے نسب کا منتہا ہے آخر میں حضور ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر سید زادے کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اب بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، سادات کرام کے انتہائے نسب سادات کرام کی انتہائے نسب حضور سید عالم پر ہے،
فضل انتصاب کی تعظیم ہر متقی پر فرض ہے۔ 2 نمبر رضویوں، 2 نمبر اعلیٰ حضرت کا نام لینے والوں، 2 نمبریاں کرنے والوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بے عمل سید بھی ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کا ادب اور تعظیم فرض ہے، کیونکہ وہ اس کی تعظیم نہیں، وہ رسول خدا کی تعظیم ہے۔ میرے سننے والے سارے سنو، یہ مرضی کے سیدوں کا ادب چھوڑ دو کہ مرضی کے سیدوں کا ادب کرو۔ میرے طرف پرسوں ترسوں ایک بندے نے کلپ بھیجا، یہاں کوئی منڈی بہاؤدین کے شاہ صاحب ہے، میں ویسے تو اتنا زیادہ سنتا نہیں ہوں، میرے خلاف لوگ لگے رہتے ہیں، لگے رہو، ہمیں اسے پرواہی نہیں ہوتی ہے، یہ ان کے لیے فتوے شتوے لگاؤ جن کو کسی طرح تم جھکا سکو۔ میں قبر میں اتروں گا تو میرا سر جھکے گا، ویسے تمہارے ان فتووں کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکنے والا، کیونکہ میں رسول کی آل بیت کا ڈیفینڈر ہوں، میں حضور کے صحابہ کا دفاع کرنے والا ہوں۔ اس لیے ہم کشتیاں جلا کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے جن کو اکانومی کا ٹیکہ لگ جائے، جن کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔ ہم کشتیاں جلا کے رسول کے اکرم کے خاندان کی حفاظت پہ کھڑے ہیں، ہم کشتیاں جلا کے رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کشتیاں جلا کے سادات کی عزت پہ کھڑے ہیں۔ تو میری طرف وہ شاہ صاحب کا کلپ کسی نے بھیجا، اوپر نام سید تھا، میں نے سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں سے پوچھا یار یہ سید کا، میں نے ان کے کلپ کو یوں سر پہ رکھا، میں نے چوما، میں نے کہا شاہ جی یہ تو آپ مجھے پتہ نہیں کیا رافضی کہہ رہے ہو، کیا مجھے ہندو کہنا شروع کر دو، ہماری زبان سے آپ کے خلاف کبھی کوئی جملہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے میرے سننے والے سنو، مطلب اور مقصد کے خبردار پارٹی بازی کرو، سادات کا ادب کرو، جب تک وہ درجے کفر، اور ظاہر ہے جب وہ کفر تک چلا جائے وہ سید ہی نہیں ہے۔ چاہے سید عرفان شاہ جی ہوں، اچھے آپ سبحان اللہ دی آواز آوے، چاہے سید حسین الدین شاہ جی ہوں، چاہے سید ریاض شاہ جی ہوں، چاہے سید مظفر شاہ جی ہوں، چاہے سید کوئی بھی سید ہو، چاہے وہ ریڑی لگانے والا سید ہو، او میرے نبی کا شہزادہ ہے، اس کا ادب کرو۔ اور مر جائیں گے، اب دنیا سے چلے جائیں گے، یاد کرو گے مجھے قبر میں جا کے، یہ بڑا فائدہ دینے والی چیزیں ہیں۔ آل رسول کا ادب کرو۔ کیا قسم کھا کے کہتا ہوں میں، کیسے تمہیں بتاؤں، ہم جو دیکھ چکے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کاش میرے بس میں ہو کہ وہ پھل سب کو کھلاؤں اور ان کو پتہ لگے کہ یہ کتنی لذت والی ہے، کاش وہ پھل سارے چکھو۔ اور جو سیدہ زہرا کے بچوں کی ادب کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں تم کیا کیا کرنا شروع کر دو۔ اس لیے زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، یہ آن دا ریکارڈ، یہ فقیر اب سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہے اور سب کو بتا رہا ہے، اے مسلمانوں گواہ رہو، میں نے سادات کی عزت کی بات کی ہے، میں سادات کے ادب کا حکم دے رہا ہوں، میں آپ کو سادات کی قدر کی تلقین کر رہا ہوں۔ سید عمل میں جیسا ہو، اس کے عمل نہ دیکھو، اس کے خون کی وجہ سے اس کا ادب کرو، اس کی جوتیاں سیدھی کرو، اس کے بچوں کا خیال کرو، اس کی اپنی ذات کا خیال کرو۔ اس لیے یہ بڑے بڑے مہنگے سودے ہیں، خدا کی قسم بڑا نفع اٹھانے والے ہو۔ یہ چند دنیا زندگی کے ایام ہیں، ان زندگی کے چند ایام کو جب ہم گزار لیں گے پتہ نہیں آگے کا معاملہ، لیکن میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، جو سادات کے ساتھ محبت کے رشتے لے کے جاتے ہیں، تعظیم کا رشتہ لے کے جاتے ہیں، ان کی قبر اور قیامت بڑی اچھی ہونے والی ہے۔ بہت سارا وقت ہو گیا، اگلا جمعہ انشاءاللہ آج کل داتا صاحب کا نام لے کر بہت سارے لوگوں کو، یہ تو میں نے اعلیٰ حضرت کی، یہ میری کتاب ہے، ویسے میں کبھی یہ پروجیکشن والا معاملہ نہیں کرتا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آل بیت نبوت کی حضور، یہ کتاب میں نے یہ لکھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں اس میں، آپ اس کو لے کر پڑھیں، آپ کو پتہ لگے کہ اعلیٰ حضرت کس ہستی کا نام ہے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ وہ بندہ ویسے تو نہیں لکھ رہا کہ آب تطہیر سے جس کے پودے جمے
اس ریاض نجابت پہ لا، بلند آواز سے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے شہزادے ہیں اس شاہ کے، جتنے شہزادے ہیں اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لا، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لا، ان کی اعلیٰ سیادت پہ، اور جتنے بھی شہزادے ہیں اس شاہ کے، ان سب اعلی مکانت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے آج تو بات جیڑا گل کرے اعلیٰ حضرت دیا کو چپ بدماشا، اعلیٰ حضرت سنو عقیدہ دیتا ہے، اور جتنے بھی شہزادے ہیں اس شاہ کے، جتنے بھی شہزادے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ، ایک ایک بچہ، بڑے بڑے ملے نہیں اس طرح میں تقابل کروں تو پھر آئے گا رگڑا، بڑے بڑے مفکر محدث نہیں، وہ ایک طرف میرے نبی کا خاندان، ایک طرف وہ میرے نبی کی نسل کا بچہ بچہ، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ اگلا جمعہ المبارک داتا صاحب کی تعلیمات بیان کی جائیں کہ داتا صاحب نے امت کی کیا تربیت کی ہے، اور وقت ہوا تو پھر کبھی انشاءاللہ مہر و رضا کے حوالے سے مزید بھی گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم۔